बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आसिफ और उर्दू वॉइस स्टोरीज विद आसिफ में आपका खुश आमदीद। आज की इस स्टोरी में आपको दो वाकयात सुनने को मिलेंगे। ये वाकयात सच में इन लोगों के साथ पेश आए। ये वाकया अरूज फातिमा ने लाहौर से भेजा है। इनका कहना है कि इनके मामू के घर का सेकंड फ्लोर आसेब ज़दा है और ये वाकया वहीं रोनुमा हुआ था। चलें वक्त ज़ाया किए बगैर उनकी ज़बानी सुनते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि हैंड फ्री लगा लें क्योंकि हमारे डाले हुए इफेक्ट्स आपको उस कहानी के मंजर में ले जाएंगे। स्टोरी की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरूज फातिमा है। ये वाकया 2018 का है जो हमारे मामू के घर पेश आया। हमारे मामू को जायदाद से हिस्सा मिला था। उन्होंने उस हिस्से में से समनाबाद में एक घर खरीदा। मकान को बने हुए अभी 10 साल ही हुए थे। यह मकान उनको काफी मुनासिब कीमत पर मिल गया था। इस मकान के मालिक सिर्फ 2 साल यहां रिहाइश पजीर रहे और उसके बाद वो कनाडा शिफ्ट हो गए। टोटल घर 2 मंजिला था। घर बहुत ही शानदार था। नीचे 4 दुकानें बनी हुई थीं। फर्स्ट फ्लोर पर मामू और सेकंड फ्लोर रेंट पे दिया हुआ था जिसमें एक फैमिली रहती थी। उस फैमिली में टोटल 4 लोग थे, मियां बीवी और उनके 2 बच्चे। जो फैमिली सेकंड फ्लोर पर रहती थी उन्होंने मामू को कंप्लेन की कि अक्सर जब हम रात को सो जाते हैं तो छत पर किसी बच्चे के भागने और खेलने की आवाजें आती हैं। खैर मामू वालों ने यह कहकर टाल दिया कि पड़ोस के बच्चे अक्सर छत पर खेलते हैं तो उनकी आवाजें आती होंगी। बात आई और गई हो गई। फिर वहां कुछ ऐसा हुआ उसका सोचकर मैं आज भी कांप जाती हूं। यह सारा वाकया जो मैं अब सुनाने जा रही हूं वो मेरी मामी ने मुझे बताया। उन्होंने बताया कि एक दिन ऊपर वाली किराएदार आंटी चीखती चिल्लाती नीचे आई और उसने ऊपर होने वाली अनहोनी मामी को बताई। आगे उस किराएदार आंटी की ज़बानी उनकी आप बीती सुने। किराएदार आंटी मामी को बताती हैं कि मगरिब के टाइम में किचन में रोटी पका रही थी तो उन्हें फील हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने देखा तो कोई नजर नहीं आया। मैंने किचन से बाहर आकर देखा तो जो सीढ़ियां छत पर जाती हैं वहां छोटे से कद की कोई बच्ची थी। उसके बड़े बड़े बाल थे जो उसके घुटनों तक आ रहे थे। वो ऊपर जा रही है। मैं पहले समझी कि नीचे वालों की कोई बच्ची होगी। अक्सर नीचे वालों के बच्चे मतलब मामी वालों के बच्चे छत पर जाते थे। मैं थोड़ा हैरान हुई कि मगरिब के टाइम बच्ची ऊपर क्या करने जा रही है। खैर मैं अपने काम में लग गई। 5 मिनट बाद ऊपर से कुछ सामान गिरने की आवाज आई। मैं समझी कि वो बच्ची कुछ हरकत कर रही है। मैं अपने काम में लगी रही। अभी थोड़ी देर हुई थी तो ऐसे लगा जैसे ऊपर छत पर कोई नोकदार चीज से कुरेद रहा हो। उस कुरेदने की बहुत ही नागवार सी आवाज मेरे दिमाग को सुन कर रही थी। मैं गुस्से में ऊपर गई तो देखा वही बच्ची मेरी तरफ कमर करके ठीक उसी कोने पर बैठी हुई थी जिसके नीचे मेरा किचन था और उसके हाथ में एक चाकू था जिससे वो जमीन कुरेद रही थी। मैंने उसको कहा, ये लड़की कौन हो? कोई जवाब ना दिया, गोया उसने मुझे सुना ही नहीं। मैंने 1-2 बार और आवाजें दी पर उसने कोई जवाब ना दिया और वैसे ही जमीन को चाकू से कुरेदती रही। मैं बहुत ही गुस्से में उसके करीब गई। उसका बाजू पकड़ के उठाकर अपनी तरफ करना चाहा पर यह क्या, उसका वो बाजू उखड़कर मेरे हाथ में आ गया और इतना ठंडा जैसे बर्फ का हो और उसकी खाल का एहसास ऐसा था कि जैसे पानी में पड़ी पड़ी गल गई हो। मेरी चीख निकल गई। मैंने वो हाथ फेंका। अभी मैं संभली ही नहीं थी कि उस बच्ची ने वहीं बैठे बैठे अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमा दी और उसकी गर्दन ऐसे घूमी जैसे प्लास्टिक की गुड़िया की पीछे तक घूम जाती है। उस बच्ची का चेहरा अब बहुत भयानक हो चुका था। वो अब बर्फ की तरह सफेद हो चुकी थी
اور ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت عرصے سے پانی میں ڈوبی رہی ہو۔ وہ اب کھڑی ہوئی، اب اس کے اکلوتے ہاتھ میں جس میں چاقو تھا وہ تھامے میری طرف بڑھنے لگی۔ میں چیخیں مارتی نیچے کو بھاگی۔ جب نیچے پہنچی تو کیا دیکھتی ہوں، وہی بچی کچن کے دروازے پہ کھڑی مجھے دیکھ رہی ہے۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے میاں جاب پہ تھے، ابھی گھر نہیں آئے تھے۔ میرے بچے روم میں ہی تھے۔ میں نے جا کر روم میں بچوں کو لیا اور نیچے کی طرف بھاگی، مطلب میرے ماموں مامی کے فلور بھاگی۔ اپنے ہسبینڈ کو فون کیا، وہ رستے میں ہی تھے، 5 منٹ میں گھر آ گئے۔ ہم سب مل کے اوپر گئے اور چھت پر بھی گئے، پر وہاں کوئی نہ تھا۔ جب پڑوس میں جانچ پڑتال کی تو پتا چلا کہ 8 سال پہلے جو فیملی کینیڈا شفٹ ہو گئی، ان کی ایک اکلوتی بیٹی جس کی عمر 9 یا 10 سال تھی، اس کی چھت پر کھیلتے کھیلتے پانی کی ٹینکی میں گرنے سے ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کی ڈیتھ کے بعد اس کی ماں پاگل ہو گئی تھی، روز چھت پر جا کر پتہ نہیں کس سے باتیں کیا کرتی تھی۔ اس کے ہسبینڈ نے یہ سب جب دیکھا تو اپنی بیوی کو لے کر وہ کینیڈا موو ہو گیا۔ اس کے بعد یہ گھر 8 سال خالی رہا، نہ کوئی اس گھر میں رہا، نہ کسی کو ان سب معاملات کا پتہ چلا۔ خیر، یہ سب سننے کے بعد کرایہ دار اسی دن چھوڑ کر چلے گئے۔ ماموں اور مامی نے بھی جلدی وہ جگہ سیل کر دی اور کہیں اور شفٹ ہو گئے۔ اب آ جاتے ہیں دوسری سٹوری کی طرف۔ جس نے یہ سٹوری بھیجی ہے اس نے نہ اپنا نام بتایا نہ ایڈریس بتایا۔ یہ اس کی آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ حقیقت میں اس کے ساتھ پیش آیا۔ چلیں کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ حقیقت آج سے 20 سال پرانی ہے۔ کیونکہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے اس لیے آج بھی یاد ہے۔ یہ میری آپی کزن کی کہانی ہے جو کہ بے حد حسین تھی۔ ان کی آنکھیں اور ان کے لمبے بال ان کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے تھے۔ ان کا نام سعدیہ تھا۔ ہمارے 2 ماموں پنجاب میں رہتے تھے۔ ہم ماموں کے بیٹے کی شادی میں پنجاب گئے ہوئے تھے۔ دونوں ماموں کے الگ الگ گھر تھے۔ دونوں گھروں کے بیچ میں ایک آسیب زدہ مکان تھا جو کافی سالوں سے بند تھا۔ اس طرح سے تینوں گھروں کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ ہم مائیوں والے دن پنجاب پہنچے تھے۔ خوب شوق سے رات کے فنکشن کی تیاری کر رہے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، آپی اس دن بہت حسین لگ رہی تھی۔ انہوں نے پیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ رات کو مائیوں ختم ہوا تو سب لڑکیاں چھت پر ہنسی مذاق کر رہی تھیں۔ دوسرے ماموں کا گھر جو آسیب زدہ مکان کے برابر میں تھا، وہ ہماری ایک اور آپی کھڑی دور سے باتیں کر رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر سعیدہ آپی نے کہا، تم اتنی جلدی گھر کیوں چلی گئی ہو؟ واپس آ جاؤ، ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ انہوں نے کہا، اب روڈ والے راستے سے رات کے اس وقت کوئی نہیں آنے دے گا اور میں اس گھر کی چھت کراس کر کے نہیں آ سکتی۔ سعیدہ آپی نے پوچھا، کیوں؟ تو دوسری آپی کہنے لگی کہ مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ تو سعیدہ آپی نے کہا، تم رکو، میں تمہیں یہاں سے لینے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آسیب زدہ مکان کی چھت پر اتر گئی۔ باقی لڑکیوں نے انہیں روکنا چاہا کہ یہاں نہ جاؤ کیونکہ ان کے بال کھلے ہوئے ہیں اور وہ گھر آسیب زدہ ہے، لیکن وہ نہ مانی۔ اس مکان کی پوری چھت انہوں نے کراس کی اور کزن کو ساتھ لے کر کچھ ہی وقت میں واپس آ گئی۔ وہ ان کی زندگی کا آخری فنکشن تھا۔ رات بہت ہو گئی تھی۔ باتیں کرتے کرتے سب سو گئے۔ صبح اٹھے تو انہیں معمولی بخار تھا۔ مغرب ہوتے ہی بخار تیز ہو گیا، اتنا تیز کہ وہ مہندی کا فنکشن اٹینڈ نہ کر سکی۔ اگلے دن ڈاکٹر کو دکھایا۔ ڈاکٹر نے معمولی بخار کی دوا دے دی، لیکن پھر وہی مسئلہ، رات میں بخار تیز ہو جاتا تھا۔ 1 ہفتہ گزرنے اور مسلسل ڈاکٹر بدلنے کے باوجود بہتری نہ ہوئی، یہاں تک کہ واپس ہم اپنے گھر کراچی آ گئے۔ سب ایک ساتھ رہتے تھے۔ دن با دن ان کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ رنگ کالا ہو گیا تھا، کمزوری بڑھتی جا رہی تھی، لیکن ان کی حالت سمجھ سے باہر تھی۔ 20 دن گزرنے کے بعد محلے کی ایک عورت نے کسی عالم کو دکھانے کا مشورہ دیا۔ عالم کو دکھایا تو اس نے کچھ نہ بتایا۔ پھر ایک اور عالم کے پاس گئے۔
اس کو دکھایا تو انہوں نے کہا چڑیل کے قبضے میں اتارے ہوں گے۔ کوئی افاقہ نہ ہوا اتاروں سے۔ 15-20 دن اور گزر گئے، پر نہ بخار اترا نہ طبیعت بہتر ہوئی۔ چچا نے دوبارہ انہیں ایک ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا۔ ساری رپورٹس کلیئر تھی، کوئی بیماری نہ تھی۔ پھر وہاں کے ایک ڈاکٹر نے ایک عالم کا پتہ دیا۔ عالم نے انہیں دیکھا اور بتایا کہ ایک ویران جگہ سے ان کا گزر ہوا ہے، وہاں جنات کا پورا خاندان آباد تھا، وہ اس کو اپنی جکڑ میں لے چکے ہیں اور وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے، ساتھ لے کر جائیں گے۔ میں اتارا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بہت گہری قوت ہے، پلٹ کر آپ کو اور مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس بچی کے بالوں کے عاشق ہیں وہ، آپ اللہ سے دعا کریں اور قرآن پاک کی تلاوت ان کے سامنے کیا کریں اور ان کے بال کاٹ دیں۔ اگلے دن جب حجام آیا تو ایک ہی رات میں ان کے بال سمٹ کر اتنا سخت گچھا بن گئے تھے کہ بال کسی کینچی سے نہ کٹے۔ حجام سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے تو اس نے بال کاٹنے سے انکار کر دیا۔ گھر میں سب پریشان تھے۔ اس کے بھائی نے پریشان ہو کر خود آپ ہی کے بال کاٹنا شروع کر دیے، جس میں کئی گھنٹے لگے۔ ان کی سوچ تھی کہ شاید وہ ٹھیک ہو جائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ بال کاٹنے کے اگلے دن وہ بالکل ٹھیک تھیں اور سب گھر والے خوش ہو گئے کہ اب شاید سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن رات کے 12 بجے ان کی طبیعت اچانک خراب ہوئی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ بھائی یہ سب بہت خوفناک ہیں، مجھے لے جائیں گے، مجھے بچا لیں بھائی، میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، بھائی میں جینا چاہتی ہوں، مجھے ان سے بچا لیں۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ یہ کہتے کہتے ہی وہ بے ہوش ہو گئیں۔ کسی اور عالم کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ جو جنات ان کے بالوں کے عاشق تھے، بال کاٹ دینے کی وجہ سے وہ ان کے جسم میں سرایت کر گئے ہیں، آپ کو بال نہیں کاٹنا چاہیے تھے۔ اب آخر میں کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ فجر کے وقت ایک بہت تیز چیخ سے پورا گھر گونج اٹھا۔ وہ چیخ آپی کی تھی۔ جب تک آپی کو جا کر دیکھا وہ انتقال کر گئی تھی۔ وہ واقعی اس کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ یوں ایک ہستی مسکراتی زندگی ختم ہو گئی۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ اور دوستوں، ہمیں بنا تحقیق کے کسی بھی جعلی عامل کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ دوستوں، آج کی سٹوری کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلدی ایک اور کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔